آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت سندھ کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، قیام امن کے لیے اہم تجاویز پر غور، سندھ حکومت میں شفاف تقرریوں کی نگرانی کا طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ، اجلاس اب ہفتہ وار بنیادوں پر ہوگا۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے، دفتر خارجہ کا موقف بھی سامنے آ گیا، ثبوت موجود ہے تو معاملہ بین الاقوامی فورم پر اٹھایا جائے۔ سانحہ صفورہ چورنگی میں جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کر دی گئی، واقعے میں ملوث دہشت گردوں کی کھوج لگانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ NA-125 کے بعد سب کی نظریں NA-122 پر لگی ہیں، نادرا رپورٹ کے بعد ہفتے کو اہم سماعت شیڈول پر ہے۔ سانحہ صفورہ گوٹ کا پہلا منفی پہلو سامنے آ گیا، زمبابوے کی حکومت نے کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان منسوخ کرنے کا کہہ دیا، حتمی فیصلہ کل سامنے آئے گا۔ اور حکومتی دعووں کی قلی کھل گئی، ملک میں شرح تعلیم بڑھنے کے بجائے 2% کم ہو گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ اور آج کے پروگرام کا آغاز سندھ ایپیکس کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلوں کی خبر سے۔ سانحہ کراچی کے بعد کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی صدارت میں سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر، کور کمانڈر کراچی، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، DG رینجرز سندھ، میجر جنرل بلال اکبر، DG ملٹری آپریشنز، DG ملٹری انٹیلیجنس، DG ISPR عاصم باجوہ اور IG سندھ غلام حیدر جمالی شریک ہوئے۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے ساتھ ساتھ صفورہ گوٹ، نیشنل اینڈ اور کراچی آپریشن پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق ایپیکس کمیٹی اجلاس میں کراچی آپریشن تیز کرنے اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہفتہ وار بنیاد پر بلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ کراچی میں مجرموں کے خلاف سیاسی، مذہبی، لسانی، فرقہ وارانہ یا کسی بھی وابستگی سے بالاتر ہو کر کارروائی کی جائے، ساتھ ہی کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا فیصلہ ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق کور ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ایپیکس کمیٹی کی خصوصی میٹنگ میں طے پایا کہ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں مؤثر بنانے کے لیے سول ملٹری تعاون کو بھی بڑھایا جائے گا تاکہ معلومات کی بنیاد پر بر وقت کارروائی کی جا سکے۔ یہ انتہائی اہم اقدام ہے کیونکہ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ مختلف ایجنسیاں اور سول اور ملٹری ایجنسیاں کا جو تعاون ہے ان دونوں ایجنسیوں کا، اس سے ملک میں بہتر حالات میں ٹیررزم سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کے نواحی علاقوں میں سیکیورٹی اداروں کی رٹ مضبوط کرتے ہوئے پولیس کے گشت اور جاسوسی کے نظام کو بھی مؤثر بنایا جائے۔ میٹنگ میں یہ بھی طے پایا کہ طویل المدتی ثمرات کے لیے اداروں میں تقرریوں میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ایک دفعہ پھر بات کی گئی ہے اور پہلے بھی بات کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مختلف جو تقرریاں ہیں، خاص طور سے پولیس کی تقرریاں، وہ ایپیکس کمیٹی کے زیر اثر ہوں گی، زیر نگرانی ہوں گی۔ اب تمام تقرریوں کے حوالے سے لگتا ہے کہ یہ بات کی گئی ہے کیونکہ صرف پولیس کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کی نگرانی کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک نظام وضع کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی نے دہشت گردوں اور ملزمان کے مالی ذرائع کی نشاندہی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہاں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 8 جنوری 2015 کو سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں بھی چند اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ اجلاس میں سندھ میں فوجی عدالتیں بنانے سمیت کراچی آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اور 14 نقاطی سندھ ایکشن پلان بھی وضع کیا گیا تھا، جس میں مسلح ملیشیاؤں کے خلاف کارروائی، مدارس کی رجسٹریشن، نفرت انگیز تقاریر اور انتہا پسندانہ مواد کو روکنے سمیت دہشت گردوں کی مالی امداد روکنے، کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی تشکیل و تعیناتی اور فرقہ وارانہ دہشت گردی سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ہونے والی ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا عزم ظاہر کیا جاتا رہا، جبکہ 16 فروری کو جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف کراچی آئے تو انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ نتائج کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پولیس فورس کو غیر سیاسی بنایا جائے، پولیس میں مداخلت بند ہونی چاہیے اور تقرریاں اور تعیناتیاں
ایپیکس کمیٹی کے ذریعے کی جائیں۔ آج اور پہلے ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں بارہا بلا تفریق کارروائی کے ساتھ سندھ پولیس کو غیر سیاسی بنانے کا عسکری قیادت کی جانب سے کہا جاتا رہا، لیکن آج یہ بات 2 قدم آگے نکل گئی، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے، جب عسکری قیادت کی جانب سے صرف پولیس ہی نہیں بلکہ مختلف اداروں میں تقرریوں میں شفافیت کا کہا جا رہا ہے۔ یہ بات سندھ حکومت پر مسلسل عدم اعتماد کا اظہار ہے، مگر جب بھی سندھ حکومت سے بات ہوتی ہے یہ اس کا دفاع کرتی نظر آتی ہے۔ جب پولیس کی بات آئی تھی تب بھی ان کی طرف سے ایک موقف اختیار کیا گیا تھا، مگر 2 ٹوک موقف نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت پر ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، پہلے پولیس کی تقرریوں پر، اور اب ان جنرل عام طور پر ایک بات کر دی گئی ہے کہ یہ تقرریاں شفاف طریقے سے کی جائیں۔ ساتھ ساتھ ہم اگلی خبر پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد تمام ایشوز پر ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ اور اگلی خبر ہے پاکستان میں بھارتی مداخلت اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آج سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اس سے پہلے کئی بار یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ بھارتی ایجنسی را پاکستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار ہے، لیکن موجودہ تناظر میں خارجہ سیکرٹری کا بیان نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ خارجہ سیکرٹری اعزاز چودھری کا کہنا تھا پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی بدامنی پھیلا رہی ہے، اس حوالے سے بھارت کو بارہا آگاہ بھی کر چکے ہیں۔ کراچی میں 2 ملزمان نے را سے تربیت لینے کا اعتراف کیا۔ پاکستان نے افغانستان سے کہا ہے کہ وہ را کو اپنی زمین استعمال نہ کرنے دے۔ پاکستانی قوم اور قیادت میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اتفاق رائے ہے۔ دہشت گردوں کے کچھ گروہ باقی ہیں، انہی گروہوں نے کراچی میں بھی کارروائی کی اور ایسی ہی کارروائی کچھ عرصہ قبل پشاور میں بھی کی گئی تھی۔ کراچی واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی غیر ملکی ہاتھ ملوث نکلا تو ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ آج وزارت خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ میں بھی ترجمان وزارت خارجہ قاضی خلیل اللہ نے پاکستان میں را کی کارروائیوں کی تصدیق کی، اور ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ را اس کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرے۔ تو افغانستان سائڈ دیٹ را مسٹ ناٹ یوز افغان ٹیریٹری ٹو کریٹ انسٹیبلٹی ان پاکستان۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے را کا نام آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا ایک موقع نہیں ہوا، کئی موقع ہوئے ہیں کہ جس میں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، وزیر اعظم نواز شریف اور ISPR را کی پاکستان میں کارروائیوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ 5 مئی 2015 کو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں بھی ISPR نے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے را کے ہاتھ کی نشاندہی کی تھی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس میں را کی پاکستان میں دہشت گردی کا سنجیدگی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے ماہ 15 اپریل 2015 کو دورہ بلوچستان کے دوران آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ ISPR کے ترجمان عاصم باجوہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں 11 اپریل کو بلوچستان میں قتل کیے جانے والے مزدوروں کے ساتھ ہمدردی اور قتل کی مذمت کی گئی۔ عاصم باجوہ کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے بیرونی ریاستوں اور ایجنسیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے سے باز رہیں اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی امداد بند کی جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف 20 نومبر 2014 کو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ہاتھ کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بھارت ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ ہمارے خلاف بھارت کا یہ پروپیگنڈا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، در حقیقت اس کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان تو خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ پاکستان میں را کی کارروائیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ جولائی 2009 میں سابق پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے شرم الشیخ میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو را کی پاکستان میں کارروائیوں کے ثبوت فراہم کیے۔ ان ثبوتوں میں بھارت پر واضح کیا گیا کہ را نے 3 مارچ 2009 کو لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملہ کرنے والوں کی معاونت فراہم کی۔ ان ثبوتوں میں نشاندہی کی گئی تھی کہ کسی طرح بھارت سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے۔ یہ باقاعدہ طور پر ان ثبوتوں میں بتایا گیا کہ کس طرح یہ سارا کا سارا کام کیا گیا اور لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملہ کرنے والوں کی کس طریقے سے مدد کی گئی۔ ان ثبوتوں میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو افغانستان میں بھارتی سیف ہاؤسز کی بھی لسٹ فراہم کی گئی جہاں دہشت گردوں کو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ منموہن سنگھ کو فراہم کردہ ثبوتوں میں بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے ثبوت بھی دیے گئے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے اور برہمداغ مفتی کی
जबकि भारत में रॉ के अहलकारों के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी मनमोहन सिंह को दी गई। बलूचिस्तान में गैर मुल्की हाथ और वहां दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक मनमोहन सिंह और भारतीय वजीर दाखिला को चैलेंज कर चुके हैं। हमने कब इनकार किया कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है? मैंने तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को डायरेक्ट चैलेंज किया था। मैं तो जनाब चिदम्बरम साहब को डायरेक्ट चैलेंज किया था कि आओ यूनाइटेड नेशन में मेरे साथ बात करो, आओ वहां डिस्कस करते हैं। कोई नहीं आया। हमने हर फोरम पे बताया कि इंडिया इन्वॉल्व है। ये तो रहमान मलिक साहब चैलेंज कर रहे थे, मगर इसके अलावा भी रहमान मलिक साहब सेनेट में बारहा ये मामला उठा चुके थे। रहमान मलिक के अलावा मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को गैर मुल्की मुआवनत हासिल है। बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं वो उनमें ऐसे भी लीडर्स हैं जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है ट्रैवल करते हैं, हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। साबिक हुकूमत से लेकर मौजूदा हुकूमत सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे है और वो यहाँ दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। आज खारजा सेक्रेटरी का बयान भी उसी सिलसिले की कड़ी है, या अब पाकिस्तान इस हवाले से कुछ अमली इकदामात करेगा? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक DGI SPR अतहर अब्बास साहब। अतहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतहर अब्बास साहब, बलूचिस्तान के हवाले से तो एक मौक़िफ़ रहा ही है और हम सुनते रहे थे, पाकिस्तान का एक एतराज़ रहा कि बलूचिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है दहशतगर्दी को, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को। आप खुद DGI SPR रहे, आपके ज़माने में राह रास्त, राह निजात जैसे ऑपरेशन हुए, मगर और बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। GHQ पर हमला हुआ, परेड लाइन हमला हुआ, इसके अलावा बहुत सारे बड़े वाक़यात हुआ करते थे, मगर कभी इस तरीके से कैटेगोरिकली इस किस्म की दहशतगर्दी में रॉ की इन्वॉल्वमेंट की नहीं बात आई। अब ISPR हो, वजीर दिफा हो, वजीर आज़म हो, सब रॉ की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। ये सबूत पहली बार मंजर आम पर आए हैं या उस वक्त भी ऐसा ही होता था, कहा नहीं जाता था? देखें, बहुत अरसे से एक असूली फैसला किया हुआ है पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ के ज़माने से, और वो आगे भी बढ़ा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बराह रास्त भारत के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी, ताकि एक फ़ज़ा बने दोस्ती की और भाईचारे की और बातचीत की। और उसको वो मेरा ख्याल में जब तक मैं था सर्विस में, इस बात को मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारा अफ़गानिस्तान में या भारत में कोई बराह रास्त इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन भारत का इस वक्त मसला जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है वो ये कि अभी तक वो मुंबई सिंड्रोम से निकल नहीं पाए हैं और उसी में गिरफ्तार हैं और उसी रेटरिक्स जो नारेबाजी और स्लोगन्स जो हैं उसका शिकार अपनी आवाम को भी कर दिया है। उन्होंने अपने मीडिया में जो हाइप उन्होंने क्रिएट की है सारी, उसका वो सब खुद शिकार हैं और उसके साथ साथ अपनी आवाम को भी शिकार कर चुके हैं उसका। इसी तरीके से जो नज़र आता है कि जो सियासी क़यादत है भारत की, उसकी रजामंदी शामिल है कि जो भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ रॉ और उसके इदारे जो हैं जो पाकिस्तान में वो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल है। क्योंकि लगता यूँ है कि रॉ ने किसी तरीके से सियासी क़यादत को ये यकीन दिला दिया है कि पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो एक सुनहरी मौका उनको फराहम कर रही हैं इस वक्त कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, इतना अदम इस्तेकाम ले आया जाए पाकिस्तान में, इतनी मायूस कुन फ़ज़ा पैदा कर दी जाए कि भारत जो भी उसमें अपनी मर्ज़ी करना चाहता है वो मर्ज़ी कर ले। तो इसलिए आपको नज़र आता है कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का किस्सा है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं, जो सियासी कशमकश इस वक्त है और चपकलिश है, सूबे आपस में जो नज़र आते हैं एक पेज के ऊपर नहीं है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को हवा देने के लिए, बढ़ाने के लिए ऐसी कार्रवाई की जाए जिसमें कि अवाम जो है वो बदज़न हो सियासी क़यादत से, इदारे आपस में लड़ रहे हों, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो, मायूसी पैदा हो और एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का पूरा वो माशरा जो है वो शिकार हो जाए। उससे ये उनको फ़ायदा नज़र आता है कि ना इस माहौल में, इस फ़ज़ा में कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई टीम आएगी, कोई दूसरे लोग आएंगे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान जो है एक आइसोलेशन का शिकार होता नज़र आएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज जो भारत को और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस वक्त है, जो कि पाकिस्तान को हासिल नहीं है,
وہ ہے کہ وہ ایک تیسرے ملک کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر عدم استحکام اور یہ کارروائی کر رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ایک تو پہلے ہی اپنے انٹیلیجنس کو ہینڈز ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس قسم کا کوئی تیسرا ملک پاکستان کو نہیں حاصل ہے کہ جہاں سے وہ بھارت کے اندر کارروائی کر رہا ہو۔ تو یہ ایک امبیلنس آیا ہوا ہے، اور پبلک اسٹیٹمنٹ را کی جو ابھی جو پچھلی کانفرنس ہوئی تھی کور کمانڈر کی، اس میں آیا ہے، پہلی بار پبلک میسج آیا ہے پریس ریلیز کے تھرو، جس میں را کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ پبلک میسج کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس پبلک میسج کو کس طریقے سے لے گی، کیا سمجھے گی، کیا اس پہ وہ عمل کرے گی یا رد عمل اس کا آئے گا؟ میرے خیال میں جو میسیجنگ ہوتی ہے دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسی، وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہی کرتی ہیں، اور ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کس قسم کا میسج جانا ہے، کس قسم کی کارروائی کرنی ہے، کس قسم کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ کارروائی کر رہے ہیں تو آپ کی جو ولنریبلٹیز ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم بھی ان کے اوپر یہ کارروائی کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، مجھے ساتھ یہ بتائیے گا، کیونکہ بار بار کی جا رہی ہے، تو اس کی آڈینس کون ہونی چاہیے اگر پاکستان کے پاس زبردست قسم کے ثبوت موجود ہیں؟ ڈومیسٹک آڈینس ہونی چاہیے کہ آپ اپنی عوام کو بتاتے رہیں کہ جی یہ جو کارروائی ہو رہی ہے را کر رہی ہے، یا انٹرنیشنل آڈینس ہونی چاہیے، انٹرنیشنل آڈینس کو بتانا چاہیے تاکہ یہ کارروائیاں رک سکے اور بھارت کا چہرہ سامنے آئے؟ کیونکہ بار بار ڈومیسٹک آڈینس کو یہ بات بتائیں، اپنی عوام کو یہ بار بار بات بتائیں، تو یہ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے والی بات ہے یا واقعتاً کوئی ایسی حقیقت ہے کہ اپنی عوام کو بار بار بتایا جائے اور انٹرنیشنل آڈینس کو نہ بتایا جائے؟ اس کے تین آڈینس ہوتے ہیں۔ ایک تو اپنی عوام ہوتی ہے، وہ ضروری ہے کہ اپنی عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ آپ اس وقت تک دشمن پہ یا باہر کے لوگوں کو یقین نہیں دلا سکتے جبکہ آپ کی اپنی عوام جو ہے وہ آپ پہ یقین نہیں کر رہی ہو، اور اس کو بھی ایک عدم اعتماد ہو اپنے اداروں کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر، اپنی سیکورٹی آرگنائزیشن کے اوپر۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایویڈنس جس قسم کا بھی ہے وہ سب سے پہلے اپنی پبلک کے سامنے رکھا جائے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ کراچی ہے۔ تو وہ ایویڈنس جو ہے پبلک کو ساتھ جب آپ لیں گے تو ایک پبلک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، اور پورا ملک جو ہے وہ ایک ہوتا نظر آتا ہے، اور وہ پریشر جو ہے وہ پھر باہر جاتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ دوسری آڈینس جو ہوتی ہے وہ دشمن اور دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسی یا دشمن کی سیاسی اور عسکری قیادت، ان کے لیے وہ ایک میسیجنگ ہوتی ہے کہ جی یہ آپ کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہمارے پاس ہے، یہ ہم آپ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا کر پائیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل آڈینس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرنیشنل آڈینس کو بتائیں کہ پاکستان ایک فائٹ اگینسٹ ٹیررزم میں اس وقت ہے، جس میں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کر رہی ہے، چاہے وہ ویسٹرن یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں۔ اس میں جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، جس پاکستان کا جو عدم استحکام کا سامنا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھارت کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے کہ اس وار کے اندر اگر وہ دوست نہیں بن سکتا تو دشمن کا کردار ادا نہ کرے، اور پاکستان کو اس کارروائی کے اندر اس کی اجازت دے، اس کارروائی کو کرنے میں پاکستان کی اگر مدد نہیں کر سکا تو اس کے خلاف بھی نہ جائے، اس کے انڈرمائن نہ کرے اس ایفرٹ کو، کیونکہ جب تک القاعدہ یا IS اس علاقے کے اندر موجود ہیں یا ان کے جتنے بھی اہلکار موجود ہیں یا ایفیلیٹڈ آرگنائزیشن موجود ہیں، آئی تھنک یہ دنیا کا بھی مسئلہ ہے، یہ خطے کا بھی امن اس سے وابستہ ہے۔ اگر اس خطے میں امن لانا ہے تو پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے کے خلاف اگر وہ اس قسم کی اپنی خفیہ اداروں کے تھرو کارروائی کرتے رہے تو خطے میں کم سے کم امن نہیں آئے گا، خطے میں امن نہیں آئے گا تو کسی ایک ملک کے اندر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بالکل آخر میں دو سوال آپ سے اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ایک عرصہ پہلے تک بلیک واٹر اور CIA کا بار بار نام آتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں یہ ملوث ہیں، اب وہ نام نہیں آتا۔ دوسرا یہ مختلف جو ممالک ہیں ان کی ایجنسیوں کا یہ کام ہے، اگر جیسے فار ایگزامپل بہت سارے ممالک ہیں جو امریکہ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں مگر امریکہ کی اپنی لا انفورسمنٹ نہیں کرنے دیتی، امریکہ چائنا کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہوگا، ان کی لا انفورسمنٹ نہیں کرنے دیتی، چائنا میں اسٹیبلٹی ہے، رشیا کے خلاف اس طرح تو یہ ہماری کتنی ناکامی کا اپنا اعتراف ہے کہ ہم خود بتا رہے ہیں کہ را کرنا چاہتی ہے اور کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اپنی تو سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ جو فالٹ لائنز ہیں
پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی حالات کی دشمن انہی کا فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا یہ کہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے صفورہ گھوٹ کا، اس میں لوگ اپنے استعمال ہوئے ہیں. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. عام آدمی کو اگر آپ مجھے کروڑوں روپے بھی دیں تو اس قسم کی وحشیانہ کارروائی جو ہے وہ میں جا کے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کارروائی کے لیے آدمی کا ایک سنگ دل ہونا، ایک بے درد ہونا، ایک سوچ اپنے ڈیولپ کرنا ایک عرصے سے وہ ضروری ہوتا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی جو اس وقت کمزوری ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ سوچ نفرت کی، ہیٹ اسپیچ ہے، ہیٹ لینگویج ہے، وہ ادارے موجود ہیں، وہ مدرسے موجود ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہ سوچ پیدا کر رہے ہیں. تو یہیں سے وہ لوگ ملتے ہیں ان کو اور انہی کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کم سے کم اندرونی سیکیورٹی سچویشن کو قابو کرنے کے لیے ہم جو کارروائی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، تاکہ کم سے کم جس چیز پہ ہماری گرفت آ سکتی ہے اس کو تو پکڑا جائے. وہ اگر موجود ہوگی دشمن کے لیے، وہ کمزوری اس کو نظر آ رہی ہوگی، چاہے وہ کے پی میں جا رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں جا رہا ہے، چاہے وہ سندھ میں آ رہا ہے، ہر جگہ اگر اس قسم کے لوگ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، ان کو وہ پیسے دے کے اس قسم کے کام کرا سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اندرونی حالات کو اپنا کنٹرول کریں. اس کے اوپر جتنی تیزی سے آپ کنٹرول حاصل کریں گے اتنی تیزی سے دشمن کے لیے اسپیس ختم ہوتی جائے گی، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی اور اس کو اپنی کارروائی کرنے کے لیے کے اندر دشواریاں پیدا ہوں گی. عباس صاحب بہت شکریہ. عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر، میجر جنرل ریٹائرڈ، اور بتا رہے تھے کہ اپنی ہمیں جو اندر سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو بھی بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بہتر کی جائے تاکہ اس کا دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد ذکر ہوگا صفورہ واقعے کا، کس حد تک تحقیقات آگے بڑھی ہیں، کس سمت میں تحقیقات جا رہی ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. گزشتہ روز صفورہ گھوٹ میں اسماعیلی برادری کے 45 افراد کے قتل پر آج ملک بھر میں سرکاری سطح پر یوم سوگ منایا گیا. ہلاک شدگان کی نماز جنازہ اور تدفین ہوئی جس کے لیے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے. سانحہ صفورہ گھوٹ کے زخمیوں میں سے مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی ہے. سانحہ صفورہ کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام قادر تھیبو کی صدارت میں سینٹرل پولیس آفس میں ہوا. اجلاس میں 4 ڈی آئی جی اور 2 ایس ایس پی شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں آئی جی سندھ غلام حیدر جبالی بھی شریک ہوئے. ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو نے بتایا کہ شہر میں 2 گروہ دہشت گردی کر رہے ہیں، ایک پولیس کو اور دوسرا کمیونٹیز کو نشانہ بنا رہا ہے. دوسری جانب انچارج کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایس ایس پی راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ سانحہ صفورہ میں دہشت گردوں نے 55 افراد کو ایک ایک کر کے گولی ماری. اوپر چڑھنے کے لیے بس میں دونوں گیٹ استعمال کیے، 4 لوگ چڑھے ہیں اور تقریباً 57 سیٹس ہیں گاڑی کے اندر، اور 55 کے اوپر انہوں نے ایک ایک سیٹ کے اوپر جا کے اٹیک کیا، ایک ایک سیٹ پہ ایک ایک فائر مارا انہوں نے، جس کے بھی سر میں مارا. اور زیادہ تر ہلاکتیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ اس میں جو لوگ ہیں ان کے سر میں گولیاں ماری گئی ہیں، اور دونوں طرف سے اوپر چڑھنے کی ایویڈنس ملی ہے کہ دونوں سائڈ سے 2 لوگ چڑھے ہیں، اور یہ ایویڈنس کمپلیٹ ہے کہ 4 لوگ تھے جو بس کے اندر گئے ہیں، باہر ان کے ساتھی 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 بھی ہو سکتے ہیں. جبکہ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ کراچی میں پاکستان سے پیار کرنے والوں کو بس میں ہلاک کیا گیا. انہوں نے کہا کہ سانحہ کراچی کے ملزم جلد پکڑے جائیں گے. بزدلانہ حملہ ہے جو کراچی میں کل ہوا ہے، اس سے بڑا بزدلانہ حملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے لوگ جو بہت ہی پیس لونگ ہیں، پیسفل لوگ ہیں اور پھر محب وطن لوگ ہیں، بہت ہی وہ پاکستان سے محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آپ بس میں چڑھ کے آپ ان کو گولیوں سے مارتے ہیں. ملک کے اندر ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تیزی کے ساتھ اقدامات کیے اور آپ نے دیکھا کہ یونینیمسلی یہ ہماری ایمینڈمنٹ قومی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر جو پاس کی گئی، قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں. ملک کی سویلین قیادت اور عسکری قیادت دونوں نے بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جس نے یہ کارروائی کی ہے انہیں پکڑا جائے. تحقیقات کس سمت میں جا رہی ہیں ہم پوچھیں گے اپنے نمائندے خصوصی سید عارفین سے. عارفین بہت شکریہ، بتائیے گا تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، کس سمت میں تحقیقات جا رہی ہیں؟
شاہزیب، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اطلاع سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو پہلے 2 موٹر سائیکل سوار تھے انہوں نے پہلی گاڑی کو روکا ہے. ان میں سے جو گاڑی موٹر سائیکل چلانے والا تھا وہ ایک دہشت گرد وہ پولیس وردی میں تھا، جبکہ دوسرا دہشت گرد جو ہے وہ نجی سیکیورٹی کمپنی کی وردی پہنے ہوئے تھا. اس واردات میں جو 9mm پسٹل استعمال کیا گیا ہے اس میں سیلنسر لگے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ یہ کس گروہ نے یہ کارروائی کی ہے، اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو 16 اپریل کو شہید ملت روڈ پہ امریکن PhD ڈاکٹر ڈیبرا لوبو کو نشانہ بنایا گیا تھا. تاہم وہ اس واقعے میں محفوظ رہی تھیں، زخمی ضرور ہوئی تھیں. اس میں بھی ایک پامفلٹ ملا تھا اور جو کل واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ایک پیمفلٹ ضرور ملا تھا. ان دونوں پیمفلٹ کے اندر جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے. جو لب و لہجہ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ تو ضرور مختلف ہے، لیکن جو بالخصوص انگلش میں جو پیمفلٹ تھا اس کے اندر دولت اسلامیہ یعنی المعروف داعش کا نام استعمال کیا گیا تھا. اسلامیہ کی جو اسپیلنگ تھی وہ ڈاکٹر لوبو کے ملنے والے پیمفلٹ سے مشابہت رکھتی ہے، جبکہ اسی طرح اس جو پیمفلٹ میں دوسرا ورڈ تھا وہ اس میں جو استعمال کیا گیا وہ کیماڑی کا تھا. کیماڑی کے دونوں میں الفاظ جو استعمال کیے گئے وہ سیم تھے. بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کل عدم لشکر جنگ بھی، ایک تحقیقاتی ادارے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کل عدم لشکر جنگ بھی، جبکہ دوسرے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں القاعدہ بر صغیر کے دہشت گرد جو ہیں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مضمون کارروائی تھی، ریکی کرنے کے بعد کی گئی ہے. اور یہ بھی شواہد ملے ہیں کہ جب یہ دہشت گرد حملہ آور ہوئے ہیں تو انہوں نے کسی قریب ہی واقع جو ہے مکان میں پناہ لی تھی، وہاں کچھ وقت گزارا تھا اور انہوں نے اپنے حلیے بھی تبدیل کیے ہیں. اس حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہیں ان کے اعلیٰ حکام کی جانب سے مقررہ وقت دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس دوران جو اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جو دہشت گرد ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. مسلسل ریڈز ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی واضح کروں کہ کچھ ہپ ہیزرڈ سچویشن نظر آ رہی ہے، کچھ افراتفری نظر آتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے. کوآرڈینیشن کی کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ریڈز ہوتی ہے اور جو ٹارگیٹس ہیں، اصل ٹارگیٹس ہیں، وہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں. جو نشانات ملتے ہیں، جو ٹیکنیکل ایویڈنسز ملتے ہیں، وہ اس وجہ سے اس جگہ سے بند ہو رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں. تو ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے کارروائی کرنی پڑے گی تاکہ اس اندوناک دہشت گرد جو سانحہ پیش آیا ہے اس کے جو دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے. بہت شکریہ. سید عارفین ہمارے ساتھ موجود تھے. تحقیقات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے. کس طریقے سے مختلف الفاظ کی جو غلط اسپیلنگ ہے یا پھر جو صحیح جس طریقے سے اسپیلنگ کی جاتی ہے اس کے برعکس اسپیلنگ ہے وہ دونوں واقعات میں ایک جیسی کی گئی ہے، چاہے وہ لفظ کیماڑی ہو یا پھر دولت اسلامیہ ہو. پرائم ایک بریک شامل کرتے ہیں. NA 125 کے بعد NA 122 کا فیصلہ آنے والا ہے اور صورتحال ذرا دلچسپ نظر آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ اپنی تشریح کر رہے ہیں، اپنی توقعات لگائے بیٹھے ہیں. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. اب پروگرام میں کچھ بات ہو جائے لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 122 کی، جہاں سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی کامیابی کو ٹریبیونل میں چیلنج کر رکھا ہے. نادرا کی جانب سے NA 122 کے ووٹوں کی آڈٹ رپورٹ الیکشن ٹریبیونل میں جمع کرائے جانے کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. 750 سے زائد صفحات پر مشتمل نادرا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حلقے کے 93,592 ووٹرز کے انگوٹھوں کے نشان تصدیق کرنے میں کامیابی نہیں ملی. واضح رہے کہ اس حلقے سے 11 مئی 2013 کے انتخابات میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو 8,872 ووٹوں کے مارجن سے شکست دی تھی. تحریک انصاف کی جانب سے اس رپورٹ کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا تھا. 11 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان 93,000 ووٹوں میں سے ایک کو دوبارہ چیک کرائیں گے. تحریک انصاف کے سربراہ نے دعویٰ کیا تھا کہ 70,000 تصدیق شدہ ووٹوں میں سے بھی 15,000 ووٹ جعلی ہیں. ہم نے آج درخواست دیا کہ ہم وہ 93,000 ووٹ ہم منگوانا چاہتے ہیں نادرا سے، کیونکہ ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں. ہم نے کچھ 26 لاکھ روپیہ دیے ان ووٹس کو ویریفائی کرنے کے لیے. یہ ہم ان کو منگوائیں گے. ایک 93,000 ووٹ کو ایک کو ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی شناختی کارڈ ملتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ شناختی کارڈ ٹھیک ہے. ہم ایک 93,000 ووٹ کو گنیں گے کہ کیا شناختی کارڈ واقعی ٹھیک تھے. اور اس سے پہلے 10 مئی کو وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ 93,000 غیر تصدیق شدہ ووٹ جعلی نہیں ہیں.
نادرا کے پاس مکمل کیپیسٹی ہے فور ویریفیکیشن. اس نے وہ 70,000 یا 100 اس کی تو ویریفیکیشن ہو گئی, مگر 93,000 کی نہیں ہوئی. اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ جعلی ووٹس نہیں ہیں. اس میں جو شناختی کارڈ استعمال ہوئے وہ صحیح ہیں, ایک صحیح ہے, جو ان ویریفائڈ ووٹس ہیں. دلچسپ صورتحال ہے, اور اسی طریقے سے جس طریقے سے N125 میں دونوں جماعتیں اپنا موقف اختیار کیے ہوئے تھیں, N122 میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. فیصلہ 2 دن بعد ہے. کیا N122 کا فیصلہ بھی N125 جیسا آئے گا؟ N122 میں انگوٹھوں کی تصدیق کے لیے درخواست 15 فروری 2015 کو عمران خان کی جانب سے الیکشن ٹریبیونل میں جمع کرائی گئی تھی. نادرا کی رپورٹ کے حصوں کو منظر عام پر آئے ہوئے آج 5واں دن ہے, اور اس معاملے پر ٹریبیونل کی اگلی سماعت 16 مئی کو ہوگی. فریقین اپنے اپنے موقف کی سچائی کے دعوے کر چکے ہیں, تاہم کئی سوال ایسے ہیں جو اب بھی وضاحت طلب ہیں. ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں اور کیا کیا ان کے جوابات ہیں, اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. سوال نمبر 1, کیا نادرا کی رپورٹ میں کہیں بھی دھاندلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ نادرا کی رپورٹ بنیادی طور پر ووٹوں کی جانچ پڑتال کے حوالے سے ہے, جس میں بیلٹ پیپرز, انگوٹھوں کے نشان اور کاؤنٹر فوائلز کی جانچ کی گئی ہے. رپورٹ میں کسی بھی جگہ دھاندلی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. رپورٹ کے مطابق نادرا کو 73,478 ووٹرز کے انگوٹھوں کے نشان تصدیق میں کامیابی ہوئی, جبکہ 93,582 ووٹرز کے انگوٹھوں کے نشان کی تصدیق میں نادرا ناکام رہا. سوال نمبر 2, غیر تصدیق شدہ اور جعلی ووٹوں میں کیا فرق ہے؟ کسی بھی ووٹ کی تصدیق نہ ہونے یا انگوٹھے کے نشان کی تصدیق نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے کہ مطلوبہ سیاہی اور کاغذ کا استعمال نہ ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس لیے غیر تصدیق شدہ قرار دیے گئے تمام ووٹوں کو جعلی ووٹ نہیں کہا جا سکتا. آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین نادرا عثمان مبین نے بتایا کہ کاغذ سے انگوٹھے کے نشان کی تصدیق میں 100% کامیابی ممکن نہیں ہے. سوال نمبر 3, نادرا کی رپورٹ کے مطابق حلقے میں کتنے جعلی ووٹ پائے گئے؟ نادرا کی رپورٹ میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر بڑی تعداد میں ووٹوں کو غیر تصدیق شدہ قرار دیا گیا ہے, لیکن ان میں سے صرف 877 ووٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ اتنی سنگین بے ضابطگیاں ہیں کہ انہیں جعلی قرار دیا گیا ہے. ان میں سے 255 ووٹرز نے 2 مرتبہ جبکہ 1 ووٹر نے 3 بار ووٹ ڈالا. 51 ووٹرز کے انگوٹھے کے نشان میچ نہیں ہوئے جنہیں رپورٹ میں جعلی ووٹرز قرار دیا گیا, اور 570 ووٹرز نے بھی ووٹ ڈالا جن کا تعلق اس حلقے سے نہیں تھا. ایسے 570 ووٹرز تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا, یعنی صرف یہ 877 ووٹ ہیں جن کو جعلی قرار دیا جا سکتا ہے. دوسری جانب 6123 ووٹوں کو اس بنیاد پر غیر تصدیق شدہ قرار دیا گیا کہ ان کے کاؤنٹر فوائلز پر شناختی کارڈ نمبر درست نہیں تھے. اسی طرح 370 کاؤنٹر فوائلز پر شناختی کارڈ کے نمبر درج ہی نہیں تھے, جبکہ 1715 کاؤنٹر فوائلز پر انگوٹھوں کے نشانات نہیں تھے. سوال نمبر 4, نادرا نے یہ رپورٹ الیکشن ٹریبیونل میں کب جمع کرائی؟ نادرا نے یہ رپورٹ ہفتہ 9 مئی کو الیکشن ٹریبیونل میں یہ رپورٹ جمع کرائی, اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اس سے 3 دن قبل 6 مئی کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے نادرا کے چیئرمین سے ملاقات کے بعد پری اسکین رپورٹ دکھاتے ہوئے میڈیا سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ نادرا کی رپورٹ میرے پاس ہے, جس کے بعد نادرا چیئرمین عثمان مبین نے عمران خان کو رپورٹ دینے کی تردید کر دی. تو تحریک انصاف کی جانب سے موقف سامنے آیا کہ پری اسکین رپورٹ نادرا سے نہیں بلکہ الیکشن ٹریبیونل سے حاصل کی گئی تھی. دوسری جانب جوڈیشل کمیشن میں آج الیکشن کمشنر پنجاب محبوب انور پر جرح مکمل ہو گئی ہے, جس کے بعد کمیشن نے کل 3 گواہوں کو طلب کیا ہے, جن میں اسلام آباد اور لاہور کے پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور MD پوسٹل سروسز شامل ہیں. انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی. پرسوں یہ فیصلہ آئے گا اور دیکھتے ہیں کہ N122 کا فیصلہ کیا آتا ہے, N125 جیسا آتا ہے یا اس سے مختلف آتا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ زمبابوے کی ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی, پاکستان میں کرکٹ بحال ہوگی یا نہیں ہوگی, بات کریں گے اس بریک کے بعد. اور اب بات ہو جائے ایک اہم خبر کی جو آئی ہے کرکٹ کے حوالے سے. 3 مارچ 2009 کو سری لنکن ٹیم پر دہشت گرد حملے کے بعد سے ملکی میدان ویران پڑے تھے. ہماری ٹیم ہوم سیریز بھی غیر ملکی میدانوں پر کھیلنے پر مجبور تھی, اور گزشتہ کچھ عرصے سے PCB کی کوشش تھی کہ کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان آئے. زمبابوے نے اس حوالے سے حامی بھری تھی اور زمبابوے کی ٹیم نے پاکستان آنا تھا, مگر اب بڑی مایوس کن خبر سامنے آ رہی ہے کہ زمبابوے کی حکومت نے اپنی ٹیم کو پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کا کہہ دیا ہے.
कोशिश की जा रही है कि ये दौरा मनसूख ना हो। इस हवाले से अपडेट्स क्या हैं, हमारे नुमाइंदे जियो न्यूज़ फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बहुत शुक्रिया, जरा अपडेट कीजिएगा, कुछ उम्मीद रह गई है कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ जाए, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, उम्मीद उसी वक्त जाग चल रही थी जब जिम्बाब्वेन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक यूटर्न आया था। 15 मिनट में जिम्बाब्वेन क्रिकेट बोर्ड अपने अर्लियर स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दौरा सस्पेंड कर रहे हैं, उसके 15 मिनट बाद ही जिम्बाब्वे ने कह दिया था कि नहीं, अभी हतमी फैसला हमने नहीं किया। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जिम्बाब्वेन क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया गया। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने अपने जिम्बाब्वेन हम मनसब विल्सन मनासी से बातचीत की, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि जिम्बाब्वेन क्रिकेट बोर्ड काफ़ी हद तक विलिंग है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक भारी अमाउंट भी दे रहा है। $6 लाख के लगभग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्बाब्वेन क्रिकेट बोर्ड को पे करेगा। तो जिम्बाब्वेन क्रिकेट बोर्ड तो काफ़ी हद तक विलिंग है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट इस बात की मुखालफत करे, जो वहाँ की स्पोर्ट्स अथॉरिटी जिसको कहा जाता है कि जिम्बाब्वे स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन बोर्ड, वो इसकी मुखालफत कर रही है। तमाम जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 24 घंटों का वक्त मांगा गया और कहा गया है कल एट अर्लिएस्ट कोशिश होगी कल जो जिम्बाब्वे में लंच टाइम है उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हतमी जवाब दे दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शहरियार खान से मेरी बात हुई, वो काफ़ी होपफुल थे। उनका यही कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम जिम्बाब्वे को राज़ी कर लें, और इस बात के भी इम्कानात है कि इस दौरे को यकीनी बनाने के लिए हो सकता है कि हेड ऑफ स्टेट लेवल पे जो सरबराह मुमलिकत है उस लेवल पर भी रब्ता किया जाए। जी फैजान, बहुत शुक्रिया। उम्मीद बाकी है, मगर देखते हैं कि ये जो उम्मीद है और जो कोशिशें हैं, अगर स्टेट लेवल पर कोशिश होती है तो किस हद तक ये रंग लेकर आती हैं। और एक मायूस कुन खबर प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ शेयर करते चलें, वो है पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी के हवाले से, जिसमें मजीद 2% की कमी हुई है। जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के पड़ोसी मुमालिक आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान इस मैदान में लिटरेसी रेट में पीछे जाता नजर आता है। 60 से 58% पर पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी आ गई है एक साल में। पंजाब और 61% शरह तालीम के साथ दीगर सूबों से आगे है, ताहम यहाँ शरह ख्वानदगी में 1% की कमी आई है। और ये जो नंबर्स हैं ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हैं, यानी कि सरकारी जो इस वक्त सर्वे है उसके नंबर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। श्रीनगर 56% के साथ दूसरे नंबर पर है, ताहम सूबे की तालीमी शरह में 4% कमी आई है। अहम बात यह है कि यह कमी सिंध हुकूमत की जानिब से तकरीबन तालीम पर 106 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद आई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की शरह तालीम में 1% बेहतरी आई है और यह 53% के साथ तीसरे नंबर पर है। ताहम सबसे बुरी सूरत हाल बलूचिस्तान की है, जहां शरह तालीम में 3% कमी आई है और यह 43% के साथ सबसे पीछे है। यूँ देखा जाए तो 4% कमी के साथ सबसे ज्यादा फर्क सिंध की शरह तालीम में आया है, जो अफसोसनाक होने के साथ साथ सूबे के अरबाब इख्तियार खुसूसन महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और हम उम्मीद करते हैं जो इतने सारे सर्वेज आए हैं, ये मुसलसल तीसरा सर्वे है जो सिंध हुकूमत की और बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत मायूस कुन दिखाता है तालीम के मैदान में, कि अरबाब इख्तियार के कान पे जू रहेंगे और वो इस हवाले से मामलात बेहतर करें। प्रोग्राम के आखिर में इतनी मायूस कुन सूरत हाल पर किसी शायर ने कहा है कि हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।